ہو رہی ہے اور یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور یہ 10واں ہو رہا ہے اور یہ 40واں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں، البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ ان سے البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے، یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں، وہ بدعت ہے۔ اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر، قیام اللیل اپنے اپنے طور پر۔ تو اس حوالے سے تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ اچھا کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر میں پڑھ رہے ہیں، حضور نے 3 دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں، تو وہ تہجد کے وقت کرائی ہے، وہ عشاء کے ساتھ نہیں، جو ہم تراویح کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ حضور نے تو صرف تہجد کی جگہ پر پڑھائی، تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی تھی حضور کی، تو 8 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر، داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت ہے، ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے۔ تو اس سے بدعت حسنہ کا لفظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین کو تو حاصل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کر لے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا، لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا۔ اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ ہوگی، لیکن کسی اور کو اپنے کسی کام کی شروع کرنے کو بدعت حسنہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مذہب اسلام کے اندر کسی اچھے کام کی شروعات کی اس کو ثواب ملے گا، جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا، اور سارا ثواب جمع ہو کے اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے اچھے کام کی شروعات کی۔ اور اس کے آگے ہے کہ جس نے مذہب اسلام کے اندر کسی برے کام کی شروعات کی وہ گناہ گار ہوگا، اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے سب گناہ گار ہوں گے، اور سارا گناہ جمع ہو کے اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے برے کام کی شروعات کی۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک اچھا کام، ایک اچھے کام کی شروعات، ایک برے کام کی شروعات۔ تو اچھے کام کی شروعات کو ہم کہیں گے بدعت حسنہ، یعنی اچھی بدعت، اور برے کام کی شروعات کو کہیں گے بدعت سیئہ، یعنی کہ بری بدعت، جو یہ حدیث پاک ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مطلب ہے کہ بدعت سیئہ یہ مطلب گمراہی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ہم اس کی آپ کو مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ دل دماغ کو سکون مل جائے۔ جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے
ट्रेन है, प्लेन है, इसका सफ़र कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, अच्छे खाने खा सकते हैं, अच्छा लिबास पहन सकते हैं, अच्छी अच्छी घड़ी बांध सकते हैं, अच्छे खाने खा सकते हैं, ये बिदत नहीं है, ये तो दुनिया है। दुनिया में बिदत नहीं होता। बिदत वो है जो बंदा करे और सवाब समझ के करे, और वो काम अल्लाह के रसूल ने ना किया हो, साहबा ने ना किया हो, वो बिदत है। चलिए हम इसी एंगल से समझाते हैं। देखिए, जब मस्जिद बनती है ना, तो मस्जिद पर आजकल मस्जिदों पर मीनारें भी बनती हैं। तो ये जो मीनार है, इस मीनार के लिए चंदा भी जमा होता है। तो इस चंदे को जमा करने पर क्या सवाब मिलेगा? जो लोग चंदा जमा करेंगे उनको सवाब मिलेगा, जो लोग चंदा देंगे उनको सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि मीनार बन रही है। अरे भाई, मीनार बन रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो नहीं बनाई है, ना साहबा ने बनाई है। तो ये मीनार ऐसा काम क्यों हो रहा जो बिदत है? तो क्या कहा जाएगा? आप जो लोग चंदा देंगे उनको भी सवाब मिलेगा, जो लोग चंदा जमा करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। जब सवाब मिल रहा है तो पता चल रहा है ये ना तो ट्रेन है, ना प्लेन है, ना घड़ी है, ना मोबाइल है, ना ये जूते हैं, ना कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। ये तो इस पर, इस काम के करने पर सवाब मिल रहा है। तो पता चल रहा है कि ये दीन है और उस पर सवाब भी मिल रहा है। अब बताइए, हम आपको बताएं, मदरसे की इमारत बिदत हसना है। मदरसे की इमारत के अंदर क्या क्या होता है? लेट्रिन, टॉयलेट, लेटने का रूम, दरसगाह जहाँ पर तालीम दी जाती है, वो। तो ये बातें, अब ये जो मदरसा है, मदरसा भी तो बिदत हसना है। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं बनाया, ना इसका हुक्म दिया। अब बताइए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में है कि जिसने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह पाक उसका जन्नत में घर बनाएगा। क्या मदरसे के ताल्लुक से कोई हदीस पाक है? नहीं। जब नहीं है तो मदरसा बनाना क्या हुआ? बिदअत। तो कौन सी बिदअत? जो लोग कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है, वो लोग ये समझ लें, जिद में ना पड़े, बहस में ना पड़े, सोच लें ठंडे दिमाग से कि मदरसा बनाने का ना हुक्म है, ना मदरसा बना के दिखाया। तो उसके बाद में भी जो लोग नियाज मिलाद को ये कहकर बिदत का इल्ज़ाम और हराम कहते रहते हैं, तो वो लोग ये सोच लें कि मदरसा क्या है। मदरसा बनाना भी अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया है। अच्छा, मदरसे के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे के अंदर दरस निज़ामी के लिए, यानी कुरान पाक का तर्जमा करना आ जाए, उसके लिए इसकी कुरान पाक की अरबी की ग्रामर पढ़ाई जाती है। इससे इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाई जाती है। ऐसे ही कुरान पाक के तर्जमे को लगाने के लिए कुरान पाक की जो ग्रामर होती है ना अरबी की, वो पढ़ाई जाती है। तो ये अल्लाह के रसूल ने तो नहीं पढ़ाई, ना इसका हुक्म दिया, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इमामत का मसला ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई है, सहाबा किराम ने इमामत फरमाई है। क्या इमामत के पैसे लिए? कि महीना पूरा हुआ, इमामत के पैसे, जिससे आजकल हर मस्जिद में, हर फिरके की मस्जिद में इमामत के पैसे मंथली दिए जाते हैं। तो ये पैसे जो जमा करते हैं उनको भी सवाब मिलता है, जो लोग पैसे देते हैं इमाम साहब के लिए उनको भी सवाब मिलता है। जब ये सवाब मिल रहा है तो ये दीन है, और जब ये दीन है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पैसे लिए नहीं थे। कुछ लोग क्या कहते हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए कि अल्लाह के रसूल को इस नेकी के बारे में पता नहीं था। अरे भाई, आप ये बताइए, अब ये जो पैसे दिए जा रहे हैं क्या समझ के दिए जा रहे हैं? दीन समझ के दिए जा रहे हैं ना। आप मुदर्रिसीन की तनख्वाह को ले लीजिए, आप इमाम की तनख्वाह को ले लीजिए, यहां तक कि आप ये तो छोड़िए, चलिए, आप जब निकाह होता है ना, तो निकाह होने पर भी तो मतलब पैसे दिए जाते हैं काजी जी को। एक इमाम साहब आए, एक चुटकुला मेरे जहन में आया। एक इमाम साहब आए, लड़का सेहरा बांध के बैठा हुआ था गुलाब के फूल का। अब काजी साहब बोले कि अरे ये क्या, ये तो शिर्क बिदअत हराम है, इसको हटाओ। बोले क्या चीज? का ये सेहरा। का अच्छा, कैसे? का सेहरा ना तो अल्लाह के रसूल ने बांधा, ना साहबा ने बांधा। अगर बांधा है तो दिखाओ, कौन सी बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, इब्न माजा शरीफ में, या कुरान पाक में कौन से पारे में, कौन से रुकू में, कौन सी आयत में सेहरा बांधने का हुक्म है? जब ना अल्लाह के रसूल ने बांधा, ना हुक्म दिया, ना कुरान में, ना हदीस में, फिर तुम क्यों बांधते हो? इसको हटाओ। लड़के ने सेहरे को हटा दिया। जब सेहरा हटाया, सेहरा हटाने के बाद में
اب کہا کہ میرا نکاح پڑھاؤ، تو نکاح پڑھایا گیا، اور جب نکاح پڑھایا گیا تو اس کے پیسے دیے گئے. جب پیسے دیے گئے تو امام صاحب پیسے لے کے پیسے پر نگاہ ڈال رہے تھے، تو جو دولہا تھا وہ پیسے چھین لیے کھڑک سے، اور جب پیسے چھینے تو کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بولے بدتمیزی نہیں صاحب، یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. بولے مطلب کیا ہوا اس؟ بولے مطلب یہ کہ نکاح پڑھائی کا پیسہ نہ تو اللہ کے رسول نے لیا، نہ صحابہ نے لیا، اور نہ اس کا حکم ہے. اگر اس کا حکم ہو دکھاؤ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، یا قرآن پاک کے کون سے پارے میں، کون سے رکوع آیت میں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں پیسہ تو لے سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا پیسہ جو ہے نا یہ خوشی کا ہے، اس لیے پیسہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو لڑکا کہنے لگا اچھا یہ سہرا جو ہے میرے ماتھے پر بندھا ہوا یہ کیا غمی کا ہے؟ یہ بھی تو خوشی کا ہے. اب شادی میری ہو رہی، نکاح میرا ہو رہا ہے، بیوی میرے گھر آئے گی، بیوی ہمیں ملے گی، اور خوشی تم منا رہے ہو. اب دیکھیے یہ کتنے افسوس کی بات ہے، مطلب کتنی کتنی چھوٹی باتوں پر شرک اور بدعت کا الزام لگانے کے لیے ایک دم منہ کھلا ہوا. اب ہم آپ کو بتائیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری شریف میں دکھانا بھائی یہ مسئلہ، تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اچھا یہ بتائیے بخاری شریف میں دکھائیں یا حدیث پاک میں دکھائیں؟ بخاری شریف کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد میں جن حدیثوں کو جمع کیا تو ان کے نام کی نسبت سے اس کتاب کو بخاری شریف کہا گیا. ایسا اللہ کے رسول نے تو فرمایا نہیں کہ تم بخاری شریف کو ماننا. اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ بخاری شریف کو ماننا، یا کسی صحابی نے اس طریقے سے بات چیت کی ہو کہ بخاری شریف کے حدیث پاک دکھاؤ، کہ مسلم شریف کے حدیث پاک دکھاؤ، نہیں نا. تو اس نام کو کیا کہو گے؟ حدیث پاک کی کتاب کے، جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس کا نام بخاری شریف ہے، اس کو کیا کہو گے؟ ہم بتائیں نا، اس کو کہیں گے بدعت حسنہ. جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دلیل دیں. ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں آپ کی نہیں سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد میں ان حدیثوں کی کتاب کے نام کو کسی انسان کے نام سے منسوب کر دینا، اس کو بخاری شریف کہہ دینا، کیا یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جواب دیجئے، آپ بولیے کہ یہ کیا ہے. آپ بولیے بدعت نہیں ہے. اگر بدعت نہیں تو بخاری شریف کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہا کرو حدیث پاک. آج سے بخاری شریف کہنا بند کرو، آج سے مسلم شریف کہنا بند کرو، آج سے صرف حدیث پاک کا نام لائیے، صرف حدیث پاک کا نام. تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اس طریقے کی بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں. جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی پورے مہینے جماعت کروائی اور فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے تو پہلے شروعات کروا دی تھی، اسی کو رائج کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے اچھی بدعت. آپ کہہ رہے ہو کہ بدعت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی بدعت ہے کہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھی بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے 3 دن تک جو تراویح کی جماعت ادا کی تھی تو اسی کو آگے بڑھایا. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت 3 دن تک کی، اس کے بعد میں تراویح کی جماعت 3 دن تک ہونا بھی بند ہو گئی، اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں ہوئی. تو اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تراویح کی جماعت کو 3 دن تک شروعات کروا دیتے تو آپ کہتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے. تو یہ نیا طریقہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 دن تک صرف پڑھائی تھی، اس کے بعد میں 3 دن کے بعد میں جو آگے شروعات کری ہے نا، آگے کی جو ابتدا کری ہے، تو یہ کری ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو بدعت حسنہ بھی کہا ہے. اس طریقے کی نہ جانے کتنی باتیں، جس سے قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں زیر زبر پیش
یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ قرآن پاک کی 30 پاروں کی تقسیم یہ بدعت حسنہ ہے۔ قرآن پاک میں جب ہم پارہ پڑھتے تو 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، ایک پارے میں کتنے کتنے رکوع ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت، یہ کیا؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہو کہ بدعت حسنہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہو کہ بدعت حسنہ نہیں ہے، پھر کیا ہے یہ؟ آپ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے ہو، یہ سنت نہیں ہے۔ جب سنت نہیں ہے تو بدعت حسنہ ہے۔ تو پتا چلا کہ آپ اس دور میں بدعت حسنہ کو چھوڑ کے بدعت حسنہ کو اختیار کیے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات آپ کو کہیں نہیں وہی ہے کہ نیاز میلاد کی مخالفت، تیجا چالیسواں کی مخالفت، آپ کو میلاد النبی سے مخالفت پرابلم ہے۔ ارے آپ نہ کرو، لیکن کم سے کم امت مسلمہ میں پھوٹ تو نہ ڈالو۔ اب آپ بتائیے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ قرآن پاک، یہ بخاری شریف، یہ جو اس طریقے سے حدیثیں ہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو غور کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے کی، ایمان عقیدے پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قرب قیامت ایسے ایسے لوگ نکلیں گے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ انہیں تم اپنے پاس بیٹھنے دو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حدیث مبارکہ میں مسلم شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کی تہہ میں شیاطین کو باندھ دیا ہے، وہ قرب قیامت نکلیں گے اور لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیک بنائے، خود بھی نیک بنیے، نیکی کی دعوت کو عام کریے، نمازوں کی پابندی کریے، جھوٹ سے پرہیز کریے، بد نگاہی سے، گالی گلوچ سے، چغلی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ نیک عمل کی بھی ضرورت ہے اور پاکیزہ عقیدے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم اور دائم فرمائے، اسی پر زندگی، اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔